بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب کائنات کے بہترین ناموں میں سے ایک نام العظیم بھی ہے۔ عظیم یعنی بڑی عظمت والا، بڑی شان، حکومت اور غلبے والا، وہ ذات جس کی حکومت اور جس کا غلبہ ساری کائنات کو محیط ہو۔ اہل زبان کی اصطلاح میں عظمت کا اطلاق ہر طرح کے طول، عرض اور عمق پر ہوتا ہے۔ جب ایک شے کا دوسرے شے سے موازنہ اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا مقصود ہو تو لفظ عظیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس لفظ کا استعمال کیا۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ملکہ سبا کے تخت کا جب ذکر کیا گیا تو کہا کہ اس عورت کا جو سبا کی حکومت کیا کرتی تھی بہت بڑا عرش تھا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ نوح علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ سمندر کے پانی کا ایک بڑا ٹکڑا بڑے پہاڑ جیسا بن گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کا ذکر فرمایا سورہ نور کے اندر، تو فرمایا ھذا بہتان عظیم۔ منافقین اور کفار یہود نے مل کر جو حضرت عائشہ پر الزام لگایا، یہ بہت بڑا الزام تھا۔ اسی طریقے سے سورہ اسراء میں فرمایا انکم لتقولون قولا عظیما، تم لوگ تو بہت بڑی بات کرتے ہو۔ تو لفظ عظیم اللہ رب العالمین کی شان، اس کی عظمت میں قرآن مجید کے اندر 9 سے زائد مقام پر وارد ہوا ہے، اور سب سے اشرف اور بہترین مقام وہ ہے جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے اندر ذکر کیا گیا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ رب العالمین کو کوئی چیز اس پر بھاری نہیں ہو سکتی۔ آقا اس کائنات کی حفاظت میں وہی بلندی اور عظمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے اس کی مغفرت اور اس کے اجر عظیم کا بھی تذکرہ کیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تو آپ پر بہت بہت زیادہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے کیونکہ اس ذات کو عظمت ذاتی حاصل ہے۔ وہ عظیم ہے کیونکہ الوہیت کے سب سے بڑے مرتبے پر، جس مرتبے کا کوئی اس کے علاوہ مستحق نہیں، وہ قائم ہے۔ وہ رب العرش العظیم ہے، وہ فضل عظیم کا مالک ہے، وہ قرآن عظیم کا اتارنے والا ہے، وہ بندے کو کرب عظیم سے نجات دلاتا ہے، وہ بندوں کی ضرورتوں کو اپنے عظمت کی بنیاد پر پورا کرتا ہے، وہ ملک عظیم کا مالک ہے، وہ کائنات عظیم کا مالک ہے، وہ عظمت و کبریائی، جبروت و ملکوت کا مالک ہے۔ اس کی عظمت کے سامنے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق بھی انتہائی درجے کی کمتر اور ذرے سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ وہ عظیم ہے کیونکہ اس کی تعظیم سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو جو اس عظمت کا اور اس تسبیح کا مستحق ہے۔ سبحان ربی العظیم ہم اپنے رکوع کے اندر کہتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے سنن ابو داؤد کی حدیث میں کہ کم سے کم 3 مرتبہ رکوع کے اندر کہنا چاہیے۔ کم سے کم مقدار یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عظمت کو 3 مرتبہ رکوع کے اندر بیان کرے، اور زیادہ سے زیادہ جو چاہے مرضی آپ بیان کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور ان کے رکوع کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے سے مشابہ پایا، تو بیان کرتے ہیں راوی کہ اس نماز میں وہ 10 بار تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عظمت بیان کیا کرتے تھے۔ تو لفظ عظیم اللہ رب العالمین کے بہترین اسماء میں سے ہے، اور عظمت اللہ کی بہترین صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہ جس شخص کو یہ کلمات کہنے کی عادت ہو، سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ الرحمن کو بہت زیادہ پسند ہے. زبان پر تو بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان میں یہ اسماء مبارکہ سب سے زیادہ بھاری ہوگی. وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طریقے سے رکوع کی دعاؤں میں جو ہمیں سکھایا گیا وہ دعا ہے سبحان ربی العظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو اپنے رب کی بہت زیادہ تعظیم بیان کرو، اور جب تم سجدہ کرو تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اس سے مانگو. فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ سجدے میں کوئی چیز مانگ لو اور تمہاری دعا کو مکمل کیا جا سکے، تمہاری دعا کو قبول کیا جا سکے. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.